حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیشمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی جیسا زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیشمہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتیں اور دور سے کہتیں میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتیں نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا شیشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتیں اور پھر جھومتیں، اور پھر وہ لوری دیتیں، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتیں۔ پھر وقت بدلا اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدنا شیشمہ بھی جوان ہوئیں، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدنا شیشمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدنا شیشمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھیں۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیشمہ نے کہا، حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا، جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیشمہ سن کر کہنے لگیں، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ تو قبیلے کے لوگ بولے کہ ہاں۔ سیدہ شیشمہ نے کہا، تم رقم
اکٹھی کرنا چھوڑ دو اور مجھے ساتھ لے جاؤ۔ قبیلے کے سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے چلیں؟ اس نے سوال کیا۔ تو سیدہ شیشمہ کہنے لگیں، ہاں تم نہیں جانتے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدنا شیشمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، تو وہ مدنی دور تھا۔ سیدنا شیشمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگیں تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواریں سونتیں اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کو خیمہ رسول ہے، آگے بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیشمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا ترجمہ یہ ہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام کی تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا شیشمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ شیشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیشمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی،